اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ یہودیوں کے بارے میں پچھلے سبق کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر آ کر انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کتاب ایک بار ہی لے کے آئیں۔ تو یہ اسی بات کا جواب چل رہا ہے، یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کے کسی بھی بات کا جواب کتنی تفصیل کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہماری قوم قرآن پڑھتی تو انہیں پتہ تو چلتا نا کہ جس قوم کی تم غلامی کر رہے ہو اس قوم کے بارے میں تو رب نے پورا قرآن بھر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ کس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ یہودیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کی سازشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی چالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہودی دنیا کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، یہودی دنیا کے اندر کے کرتوت کیسے ہیں اور آگے کرتے کیا رہیں گے۔ سب سے زیادہ جس قوم کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، جن کی چالوں سے بچانے کے لیے کہا گیا، وہ سارا کا سارا یہودی ہے۔ آپ جتنا بھی کفر دیکھیں گے اس کفر کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ یہودی کھڑا ہوگا۔ اس دنیا کے اندر فساد کے اندر آپ جب بھی دیکھیں گے ہر فساد کی جڑ کے اندر آپ کو یہودی نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی، یعنی کتنی باتیں تھیں جو انہوں نے پیچھے ہر بات کا انہوں نے جو ہے مذاق اڑایا اور انکار کیا، تو آگے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، فرمایا کہ یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے یعنی گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تو ہم نے کیا کیا؟ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، یعنی جو حلال چیزیں بھی ان کے لیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے رب نے وہ بھی ان پر حرام قرار دے دی۔ یہ آگے چل کے 8ویں پارے کے اندر آئے گا، قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا اپنا جو جانور ہے وہ بھی ان پر حرام کر دیا، یعنی اونٹ وغیرہ ہو گیا، شتر مرغ خاص کر یہ حلال ہے، اب بھی حلال ہے۔ یہ اور بات ہے کیونکہ زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے یا ہمارے ہاں زیادہ ملتا نہیں ہے، لیکن شتر مرغ ہے تو حلال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گائے، بکری، یہ ناخن والے نا، تو فرما کل ذی ظفر، جو ناخن والے جانور تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے، یہ سزا کے طور پر۔ فرما کہ آج کے بعد تم جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں کھاؤ گے، کیوں آگے فرما بھی دیا، پھر میں فرمایا مختلط بیاض من ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ساری پوری آیت ہے قرآن مجید کی۔ فرمایا ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا کیا دی، جو حلال چیزیں تھی ہم نے ان پر وہ بھی حرام کر دی۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، فرمایا دوسرا ان کا جو گناہ اور جو ظلم ہے ان کا وہ یہ ہے، یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں۔ یہودی یاد رکھیں عیسائیت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا یہودی ہے۔ ٹھیک ہے، 200 سال تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت صحیح طور پر چلتی رہی ہے، پوری شریعت عیسوی جو تھی یعنی جو احکامات تھے اس کو صحیح طور پر مانتے رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے آ کر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق باتیں کی، اور آج جو ان کے اندر 4 فرقے بن چکے ہیں، اور ویسے 4 فرقے تو بڑے ہیں، ویسے ان کے کئی فرقے موجود ہیں عیسائیت کے اندر۔ یہ جو حلول والا ان کا عقیدہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 3 میں سے 3 ہے، کچھ کہتے ہیں جی نہیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خدا ہے، تو یہ سارے بگاڑ جو ہے وہ یہودی نے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، صرف خالی برطانیہ کے اندر 72 عقیدے موجود ہیں عیسائیت کے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ اور چلتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، اور وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے دنیا جہان کے اندر کوئی مذہب آیا ہے، سب سے زیادہ ہر مذہب کے اندر بگاڑ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، عبداللہ بن سبا یہ یہودی ہے، شیعہ مذہب کا بانی بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ انہی کی کتابوں سے پڑھ کے دیکھ لیں۔ عبداللہ بن سبا
خود یہودی تھا جس نے سب سے پہلے جا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے متعلق غلوب کیا اور باتیں کرنی شروع کی. حقیقتاً وہ یہودی تھا اور یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عیسائیت کو بگاڑنے والا، امت مسلمہ کے اندر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غلوب کرنے والا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق حقیقتاً یہود کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ان کے اور ایک اور گناہ، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فرمایا ہم نے انہیں سود سے روکا تھا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یہ سود لیتے تھے ہم نے انہیں سود سے منع کر دیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں سے ناحق مال جو لیتے تھے رشوت کے طور پر ہم نے انہیں سود سے بھی منع کیا تھا، رشوت لینے سے بھی منع کیا تھا. کن کو؟ یہودیوں کو. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو یعنی سود کو بھی اور رشوت لینے کو، دونوں چیزوں کو یہودیوں کو منع کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سود بھی انہوں نے پورا لیا اور رشوت بھی. چائے پتی، جی ٹھنڈا پانی، بوتل، حقہ پانی، یہ سارا کچھ سود ہے، اپنا رشوت ہے. یہ بات سمجھی نا. یاد رکھیں ہر عہدے کے بعد جو چائے پلائی جاتی ہے نا، یہ رشوت ہے. کہتے ہیں نا جی سرکار یہ آپ کے بچوں کے لیے، یہ کسی غریب کے بچوں کے لیے تو یاد نہیں ہے، سرکار کے بچوں کے لیے کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. چاہے ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، ٹھیک ہے جی، خاص کر شریف النفس محکمہ پولیس والا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو لیتے ہی نہیں ہے. واپٹا والے تمہارے ویسے شریف لوگ ہیں، عدلیہ تو ویسے ہماری سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چائے پتی ہماری چل رہی ہے نا پورے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، اور مٹھائی، اس کو گناہ ہی سمجھتے جی. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاثیر جو ہوتی ہے نا، تاثیر جس طرح حلال کی تاثیر ہے ویسے حرام کی بھی تاثیر ہوتی ہے. حلال کی تاثیر کیا ہے؟ آپ جیسے حلال کھاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا جائے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نسخہ عطا فرمایا تھا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضور نے فرمایا تو اپنا رزق حلال کر لے، تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر اس کا مطلب یہ کہ حلال کی تاثیر ہے تو حرام کی بھی تاثیر ہے نا. کہ تاثیر کیسے ہے کہ ایک لقمہ کھانے سے اگر 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی تو پوری روٹی کھانے سے، اگر ایک پانی کا گلاس، ایک پانی کا گھونٹ پینے سے رشوت والا، اگر اس سے اگر 40 دن دعا قبول نہیں تو پوری کی پوری بوتل پینے والا، 1.25 لیٹر بوتل پینے والا، 2.25 لیٹر کی بوتل پینے والا، یہ جمبو شمبو پینے والا، ان کی دعاؤں کا کیا بنے گا؟ پھر ہم روتے پھرتے جی ہماری تو دعائیں قبول کوئی نہیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ جتنا چائے پانی، حقہ پانی چل رہا ہے پاکستان کے اندر، عہدے کے بعد جو تحفہ ہے یہ رشوت ہے. یہ اصول یاد رکھیں، 2 لفظوں کے اندر یہ اصول ہے. عہدے کے بعد تحفہ رشوت ہے. یعنی عہدے والے بندے کو گفٹ دینا، تحفہ دینا، یہ کیا ہے؟ رشوت ہے. ٹھیک ہے، کسی غریب کو کیوں نہیں دیا ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آ گئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے. تو بیٹھے آپ کے پاس، سلام دعا، اسلام دعا کے بعد حال حوال ہوا. آپ نے فرمایا ہاں میاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی بس زیارت کے لیے آئے ہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہے. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ دیا. آپ نے فرمایا یہ کس لیے ہے؟ کہنا جی یہ آپ کے لیے ویسے لائے ہیں. چلو آپ نے وہ گھر بھجوا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے جی تویز بھی دے دیں. امام نے فرمایا پہلے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ. بات سمجھی؟ فرمایا وہ مٹھائی کا ڈبہ لاؤ. مٹھائی کا ڈبہ لائے گا، آپ نے واپس کر دیا. آپ نے فرمایا اب تویز مانگ. نہیں سمجھے نا گل؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سمجھا تھا کہ شاید مٹھائی کے بغیر تویز نہیں ملے گا، تو چلو پہلے جو ہے وہ اپنا نذرانہ دے دے پیر صاحب کو. انہیں پتا کوئی نا یہ آج کل کا پیر نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیر ہے، یہ وقت کا مجدد ہے. بات سمجھے ہی نا؟ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں سے یہودیوں کو منع کیا گیا تھا. کس سے؟ سود سے بھی اور رشوت سے بھی. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے استغفر اللہ پاکستان کے اندر تو حلال ہو چکی ہیں. جب ملک کا صدر بیٹھ کے کہے جی سود کے اندر گنجائش پیدا کریں، اور رشوت تو پھر جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پڑے گا وہاں پہ تو ویسے بھی حاجی بن جاتے ہیں، جہاں ہاتھ پڑ جیسی ایک بار تو پھر کیا ہوتا ہے. دونوں چیزیں پاکستان کے اندر عام ہو چکی ہیں. اور پھر بھی پاکستان والے کہیں جی یا اللہ نیک حاکم عطا فرما. کیسی عجیب بات ہے. باہر نکل کے سارے کام پٹھے کرتے ہیں اور دعا کے اندر کہتے یا اللہ عمر عطا فرما. میں حقیقت آپ کو کہتا ہوں عمر کو چھوڑے آپ، عمر بن عبد العزیز بھی آج کھڑا ہو جائے نا، خدا کی قسم کوئی بندہ اسے سپورٹ نہیں کرے گا. کرے گا؟ صرف خالی دعا مانگ لیتے ہیں یا اللہ نیک حاکم عطا فرما. کیوں؟ کل کو ہم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں پروردگار ہم تو دعائیں مانگتے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ووٹ ہم نے ابو جہل کو ہی دینا ہے.
بات سمجھی نا؟ ووٹ ابو جہل کو اور دعا عمر کی. ایسے تو نہیں ہوتا نا بھائی. دیکھیں نا جی, ہاں دعا عمر کی تب بھی مانگی جاتی ہے جب مخلص ہو کے 40 بندے حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, اسلام کے ساتھ جب 39 بندے کھڑے تھے نا اور سارے کے سارے کمزور تھے, تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مالک عمر بھی عطا فرماتا کہ ڈنڈے والا آئے اور کافروں کے سامنے کھڑا ہو سکے. ابو جہل کو ووٹ دے کر عمر نہیں مانگا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا, فرمایا ہم نے ان کافروں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے جنہوں نے سود کھایا اور رشوت کھائی ہے, فرمایا ان سود خوروں کے لیے اور رشوت کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سود کا کم سے کم جو گناہ ہے وہ کتنا ہے, 70 درجے جو سود کہنا وہ گناہ ہے. ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے, یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے. سود کا گناہ 70 گنا بڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے تو باقاعدہ اس کے نام بدل دیے. اب سود نہیں کہتے, بیمہ پالیسی کہہ دیتے ہیں. سود نہیں کہنا, کمیشن کہہ لینا ہے دوسرے طریقے سے. مطلب کیا ہے, رشوت نہیں کہنا, صرف مٹھائی کہہ دینا ہے. رشوت نہیں کہنا, ویسے چائے پانی کہہ دینا ہے. تو ہم نے صرف نام بدل کر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے سیانے لوگ ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تم سیانے بن رہے ہو نا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید تم رب کو دھوکہ دے لو گے. وما یخدعون الا انفسهم, فرمایا تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. نام بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ہندو جو ہے وہ عبدالرزاق اپنا نام لکھ رہے تو کیا ہو جائے گا, ہے جی. اگر کوئی سکھ کھڑا ہو کہ اگر غلام محمد نام رکھ بھی لے تو کیا ہو جائے گا, 1000 نام رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حقیقت تو دیکھا جائے گا, ہندو اگر غلام محمد اپنا نام رکھ بھی لے تو کیا مان جائے گا اس کو؟ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کے کیسے مالک کا میرا نام تو غلام محمد ہے. نہیں, حقیقت یہ قرآن ہے جس کو ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے. یہ آگے آ رہا ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سود سے بچ جائے ان کا انعام کیا ہے. فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم, میں ان یہودیوں میں سے کچھ علم کے اندر مضبوط لوگ بھی موجود تھے. کون سے تھے؟ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک, میں ان یہودیوں میں سے محبوب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, جو آپ پہ پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. خوش نصیب بندہ وہی ہے کہ جو پچھلی شریعت پر بھی ایمان رکھے اور اس شریعت پر بھی ایمان رکھے. آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام کو فرمایا یہ عبداللہ ہے نا, اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا, ڈبل اجر عطا فرمائے گا. کون سا؟ فرمایا ایک اپنی شریعت یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا, اور دوسرا میری شریعت کے اندر آنے کا. اللہ تعالیٰ اسے 2 شریعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو سود سے بچ جائے اور رشوت سے بچ جائے, فرمایا محبوب یہ جو آپ پر ایمان لائیں اور جو آپ سے پہلی چیز پر نازل ہوا ہے اس پر بھی. اور مسلمان کا شکر الحمدللہ اس بات پر تو اتفاق ہے نا کہ کم سے کم جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو. یہ آپ جانتے ہیں سویڈن کے اندر جو قرآن جلایا گیا ہے, یہ بھی واقعہ ہوا ہے نا. آپ اس سے حیران ہوں گے کہ پچھلے ہفتے کے اندر ایک مسلمان نے جا کے عدالت کے اندر کہا, اس نے کہا جی مجھے تورات اور انجیل جلانے کی اجازت دے. ہاں, اور انہوں نے دی اجازت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اجازت ہے آپ کو. کھلبلی مچ گئی پوری دنیا کے اندر. اسرائیل کتے کی طرح بھونکا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا ہماری مذہبی کتاب ہے. انہوں نے کہا ہمارا قرآن مذہبی نہیں تھا. امریکہ رونے والا, اسرائیل روکنے والا, کتے کی طرح بھونکنے والے. کیا ہوا ہے؟ اس نے جناب پورا میڈیا بلایا, پورے لوگ آیا. ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں. اس نے کہا جی میں نے تورات بھی جلانی ہے اور انجیل بھی جلانی ہے. اچھا, پورا میڈیا کھڑا ہو گیا. اس نے لیٹر بھی نکال لیا تھا وہ جلانے والا. ٹھیک ہے جی, وہ نکال کے اس نے تورات نکالی, انجیل نکالی, نکال کے اس نے لیٹر پھینک کے کہا, اس نے کہا یہ مسلمان ہی ہے, ہم جو ہے وہ جس طرح قرآن کا احترام کرتے ہیں ہم تورات اور انجیل کا بھی ایسی احترام کرتے ہیں. ہاں, تمہیں صرف دکھانا تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تم تو نسلی بد عقیدے بغیرت ہو. ٹھیک ہے, خدا کی قسم ہے یہودیوں سے بڑا خبیث بندہ کوئی نہیں ہے. وگرنہ اگر آج شکر مانتے نا تو مسلمان تو اس کی راہ میں کہ کتاب ان کی احترام مسلمان کرتا ہے. انجیل کتاب عیسائیوں کی ہے لیکن احترام آج بھی مسلمان کرتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے نہیں جلایا. اس نے جناب اعلیٰ قرآن کو بھی چوما ہے, تورات کو بھی, انجیل. حالانکہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں, اصل حالت کے اندر نہیں ہے, انہوں نے بدل دی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی
قرآن تو آج بھی الحم سے لے کر والناس تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زبر زیر کے اندر بھی فرق آ جائے. لفظ تو بہت دور کی بات ہے نا. قرآن تو پھر بھی اصل حالت میں موجود ہے, لیکن تورات اور انجیل اصل نہ ہونے کے باوجود بھی جناب اس نے قرآن کو بھی چوما, تورات اور انجیل دونوں کو چوما ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا میں تمہیں صرف دکھانا چاہتا تھا کہ ہماری تربیت یہ نہیں ہے, ہماری تربیت یہی ہے کہ جو ہمارے کریم آقا نے کی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے, بلکہ قرآن کی آیت ہے, فرمایا جس نے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خارج ہے. یار بندہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, اسلام کہتا تو فارغ ہے, مجھ سے بھی فارغ ہے. کیوں؟ حالانکہ مان تم اس نبی کو نہیں رہے, لیکن نہ, یہ تربیت کی گئی مسلمان کی کہ تمہاری تربیت وہ نہیں ہے جو یہودیوں کی تربیت ہے کہ انہوں نے کچھ کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا. عیسائیوں کی تربیت ہے کچھ کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا. فرمایا نہ, مسلمان کی تو تربیت یہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب کا احترام فرض ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم تو اس خاک پر بھی قربان ہے جس خاک پر یار موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا ہو. یہ امت اس سے چوم چوم کے مر جائے گی اگر مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کا قدم مل جائے یہ کیا کرے گی یہ امت؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اسے چوم چوم کے جو ہے وہ مر جائے گی کہ یار یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن راسخون فی العلم منہم, یہودیوں میں سے جو علم کے اندر جو مضبوط تھے, والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے محبوب وہ آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن اور دوسرے احکامات جو آپ پر نازل ہوئے اس کو بھی مانتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ, مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی. یہ مومن کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہے مومن, اور پینے والا دیکھیں نا جی, ضروری ہم صرف وہ عبادت کرتے ہیں جس کے اندر ہماری جو ہے ذرا تھوڑا سا حساب کتاب سیدھا ہو جاتا ہے. نماز پڑھ لیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, حالانکہ وہ بھی فرض ہے, وہ بھی فرض ہے. اور پورے قرآن کا اگر آپ اصول دیکھیں نا, جہاں نماز کی بات آتی ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بات بھی آ جاتی ہے. مطلب کیا ہے کہ خالی صرف نمازیں پڑھنے پہ گزارا نہ کر, پیسہ بھی ڈھیلا کر, اور تم نے اپنی جیب سے تھوڑا دینا. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے تجھے پیسہ دیا اسی سے نکال. دیکھیں نا یار, پیچھے اصول کیا تھا کہ اگر 100 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ کتنی فرض تھی؟ وہ تو ہمارے اوپر ہے نا. ان پر کتنی فرض تھی؟ 25 روپے, چوتھا حصہ. پچھلی امتوں پر زکوٰۃ کتنی فرض تھی؟ چوتھا حصہ. یعنی اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 100 روپے ہے تو اس میں 25 روپے اس پر زکوٰۃ فرض تھی, اور نکالنی پڑتی تھی. نہ دینے والے کی طبیعت نہیں سیٹ ہو جاتی تھی. اور اس قوم پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 100 روپے کسی سے لے کر یار اسے 2.5 روپے واپس کرنے پڑ جائے, پھر بھی موت پڑ جائے. کیوں جی؟ پھر بھی بندہ سوچے ہون کی کریے. 1 لاکھ روپیہ لے کر کسی سے اسے 2,500 واپس کرنا پڑ جائے, اور پھر بھی بندہ سوچ رہا ہو کہ ہون کی کریے, پھر ہے نہیں ساڑھے کول, پھر کتوں لے آئیے, پھر کیویں کریے. یہ تو قیامت کے دن پتہ لگ جائے گا نا. یہ بخاری پاک کے اندر باب الزکوٰۃ کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا زکوٰۃ دیے بغیر میرا کوئی بھی امتی میرے پاس نہ آئے. جی غلامی رسول میں یہاں بھی قبول ہے, غلامی رسول میں وہاں بھی قبول ہے. حضور نے فرمایا کوئی بندہ زکوٰۃ دیے بغیر میرے پاس. اصل رولا یہ ہے کہ ہماری قوم کو سنایا ہی حلوہ گیا ہے, بس میٹھا میٹھا سبحان اللہ کہنے سے جنت مل گئی, صدقہ دینے سے جنت مل گئی ہے, جلوس میں شرکت کر لے جنتی ہو گیا, محفل میں شرکت کر لے, نعرے لگا لے 2 4 آپ جنتی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اور اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ محفل میلاد کے اندر زکوٰۃ پر تقریر کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے جی, آپ کل خانی کے اندر آپ زکوٰۃ کی عشر کی تقریر کر کے دکھائیں, سارے مفتی اعظم شیخ الحدیث بن کے بیٹھ جائے گی, پوری عوام بھی اور سٹیج والے بھی. ٹھیک ہے جی, موضوع محفل میلاد تھا, یہاں پہ زکوٰۃ کا تک ہی بنتا ہے. زکوٰۃ کا کیوں تک نہیں بنتا؟ پورے قرآن کے اندر تو رب نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, ساری قوم کو یہ حدیث پاک سنائی گئی ہے, اس قوم نے فائدہ کیا اٹھایا ہے؟ ٹھیک ہے جی, حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی شفاعت کے سہارے تو ہمارا کام بننا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر وہ حدیث پر حق ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے تو یہ بھی تو اسی محبوب کا فرمان ہے نا کہ شفاعت میں کروں گا, لیکن حضور ہی فرما دے میں فلانے کی شفاعت میں کرنی کوئی نہیں. پھر یہ تو سرکار نہیں فرما دے کہ زکوٰۃ دیے بغیر میرا کوئی امتی میرے پاس نہ آئے, تو یہ اسی محبوب کا فرمان ہے جس نے شفاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, پھر عشر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جیسے اس کا درجہ ہے ویسے اس کا درجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الاخر. دیکھو یار, مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ مومن اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے,
قیامت کا خوف ہوتا تو یہ قوم یہاں تک پہنچتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے تو کسی نے نہ آپ کو گالی دے دی، ایسی گالی نکال دی. اب ذرا جواب سنیں، وقت کا بادشاہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، امیر المومنین ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میاں اگر قیامت نہ آتی نا میں تجھے بتا دیتا کہ گالی کیسے دی جاتی ہے. کیسی بات؟ میں قیامت نہ آتی نا تجھے میں بتا دیتا کہ تو نے کس کو گالی دی ہے. یہ قیامت کا خوف اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس امت نے کھڑے ہو کر جناب ماشاءاللہ بھی کہی جا رہی ہوتی ہے. اچھا مزیداری کی بات ہے کہ یار اس قوم کی بے حسی کیا ہے. یہ بسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ آتا ہے نا چیزیں بیچنے والے، سب سے پہلے حدیث پاک پڑھتے ہیں جناب اعلیٰ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہی بندہ ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہوتا ہے. ہم نے اسلامی ٹچ ہر جگہ پہ دیا ہے، صرف ایک بندے نے نہیں دیا، ہر جگہ پہ دیا ہے. ٹھیک ہے. چیز بیچنے والا بندہ سب سے پہلے حدیث کیا پڑھتا ہے؟ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کے نام پہ تو بکی جاتا ہے. اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لیں بورڈ کے اوپر لکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یہ اسکولوں کے بورڈوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیتیں، حدیث کی جو ہے وہ حدیثیں لکھی ہوتی ہے بورڈوں کے اوپر، باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر تو سارا کچھ ہو رہا ہے نا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ قوم بورڈ پڑھے گی، جب قرآن کی آیت دیکھے گی یہ خود بخود اپنے بچے بھیجے گی. اگر اتنا قرآن کا لحاظ تھا تو بورڈ کے اوپر جو لکھا تھا تو اندر پھر کو ایجوکیشن سسٹم کیوں ہے؟ اندر بھی تو قرآن نافذ کرتا رہا. جب باہر لکھا ہے قرآن تو پھر اسکول کے اندر بھی تو نافذ کر. یہ بورے والا کے اندر ایک امام صاحب کے بچوں کو فارغ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ اس کی بچی نے ڈانس نہیں کیا تھا. پرنسپل نے کہا تھا، اس نے کہا جناب نکلے. امام کی بچی کو صرف اس لیے بچوں کو اسکول سے فارغ کر دیا گیا تھا کہ اس کی بچی نے ڈانس نہیں کیا. یہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے اندر 5000 سے زیادہ ویڈیو نکلی پڑی ہیں. 5000 سے زیادہ ویڈیو ننگی نکلی ہیں. اور بنانے والے کون ہے؟ پرنسپل. اب لبرل اور سیکولر طبقہ یہاں پہ بھونکے گا. ہاں مدرسے کی کوئی بات آ جائے پھر آپ یقین کریں، آپ ٹی ویوں پہ دیکھ لیں، آپ اینکروں کو دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، پوری دنیا پہ اگر مدرسے کی کوئی بات آ جائے. اب 5000 ویڈیو نکلی ہے اسلامیہ یونیورسٹی سے. یہ ابھی کی بات ہے، کل پرسوں کا واقعہ ہے. 5000 ویڈیو ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 500 کی بات نہیں ہے، 200 کی بات نہیں ہے، 5000 ویڈیو ہے جو نکلی ہیں، ننگی ویڈیو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر بھی. ہاں جب مومن کے دل میں یہ بات آ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.